السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عجیب و غریب گھوڑے کے بارے میں بتائیں گے، جس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اور ساتھ ہی ہم اڑنے والے گھوڑے کی بھی بات کریں گے۔ تو آپ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور آپ نے اگر ہماری ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا ہو تو ابھی لائک کر لے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ابھی سبسکرائب کر لے، اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، ایک گاؤں کا رہنے والا ایک آدمی جو کہ بہت ہی غریب تھا، وہ اگرچہ بہت غریب تھا لیکن وہ بہت صبر کرنے والا تھا۔ اس غریب آدمی کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آیا کرتے تھے۔ اس نے اپنے گھر کے پاس ہی ایک چھوٹا سا استنبل بنا رکھا تھا، یعنی گھوڑے کو باندھنے کے لیے ایک جگہ بنا رکھی تھی۔ اس کا عشق اور نہیں بلکہ یہی گھوڑا تھا۔ وہاں کے بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا غریب کے گاؤں میں ایک غریب آدمی کے پاس ایک گھوڑا ہے جو کہ بہت الگ درجے کا ہے، بادشاہ کو گھوڑوں کا بہت شوق تھا، یعنی اسے گھوڑے رکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے سوچا کہ الگ درجے کے گھوڑے کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ بادشاہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس غریب آدمی کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس گھوڑے کے بدلے میں کیا مانگتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے یہ گھوڑا بہت شوق سے پال رکھا ہے اور شوق سے پالی ہوئی چیز کو بیچا نہیں جاتا۔ بادشاہ سلامت نے اس سے کہا، ہم تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے، لیکن اس آدمی نے پھر سے معذرت چاہی۔ بادشاہ کہنے لگا، ایک مرتبہ پھر غور کر لے، اپنی ایک ریاست دے دیں گے، اس کے بعد یہ گھوڑا ہمیں دے دے۔ لیکن وہ آدمی پھر بھی نہیں مانا۔ معاملہ یہاں تک جا پہنچا کہ بادشاہ نے اسے آدھی سلطنت کی پیش کر دی۔ اس غریب آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، بیچنے والی چیز ہوتی تو میں آپ کو پہلے ہی دے دیتا، لیکن اس کا کوئی مول نہیں ہے، یہ میرے لیے بہت انمول ہے۔ اس نے کہا، اچھا تیری مرضی، یہی اگر تو نہیں بیچنا چاہتا ہے تو مت بیچ، کوئی بات نہیں۔ بادشاہ کے چلے جانے کے بعد گاؤں کے تمام لوگ اس آدمی سے کہنے لگے، کتنا بے وقوف آدمی ہے، وقت کا بادشاہ تیرے پاس آیا تھا، اس نے تجھے آدھی سلطنت کی پیش کی، اگر تجھے وہ شرط مل جاتی تو تیرے ساتھ ساتھ سارے گاؤں کی موج ہوتی، تو ہمارا بادشاہ بن جاتا۔ تو بہت بد نصیب ہے، بڑی خوش نصیبی کو گھر آئے قبول نہیں کیا۔ تو اس نے کہا، یہ میرا گھوڑا ہے، بادشاہ نے اس کا مول لگایا، مجھے منظور نہیں تھا تو میں نے نہیں دیا۔ پھر وہ آدمی نے کہا، اس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، تو ایک ضدی آدمی ہے، تو شروع سے ہی ایسا تھا۔ اتنا کہہ کر لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد صبح کے وقت وہ آدمی جب استبل میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ استبل خالی تھا اور اس کا گھوڑا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ کہنے لگے، تجھ سے کہا تھا کہ وقت کا بادشاہ ہے، زور آزما نہ کر، اب دیکھ تیرا گھوڑا تیرے پاس نہیں ہے، تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اس آدمی نے کہا، میں کیسے تباہ و برباد ہو سکتا ہوں؟ ایک گھوڑا ہی تو تھا، چھوٹی سی چیز تھی، میری زندگی تو بہت بڑی ہے۔ لوگوں نے کہا، نہیں، تو بے وقوف آدمی ہے، تجھے اللہ نے عقل ہی نہیں دی تھی۔ یہ سب کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد تقریباً 1 مہینہ گزرا ہوگا۔ ایک دن گھوڑا ہیتا ہوا واپس آ گیا، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی جنگلی گھوڑے تھے جو کہ اس کے نسل کے تھے، اعلیٰ درجے کے تھے۔ اس آدمی
ان گھوڑوں کو دیکھا بڑا خوش ہوا اور سب گھوڑوں کو استبل میں ڈال دیا۔ گاؤں کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو وہ کہنے لگے تو بڑا خوش نصیب ہے، تجھے نہ صرف ایک کھویا ہوا گھوڑا واپس مل گیا بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور گھوڑے بھی مل گئے۔ پھر اس آدمی نے کہا گھوڑا تھا چلا گیا تھا اور اب واپس آ گیا، تم ایک ہی واقعہ پکڑ لیتے ہو اور تم نالائق لوگ سمجھتے نہیں ہو اور آ کر کہتے ہو کیا خوش نصیبی ہے۔ دوستو وہ سب جنگلی گھوڑے تھے اور اب اس کو سنبھالنا بڑا مشکل کام تھا۔ اس آدمی کا ایک لوتا بیٹا تھا، وہ آدمی اسے جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا۔ بیٹے نے اپنے باپ سے کہا اب یہ جنگلی گھوڑے ہیں اور میں ان کو سدھار دوں گا۔ چنانچہ اس نے گھوڑے کو پکڑا، اس کے منہ میں لگام ڈال کر اس کے اوپر چڑھا اور اس گھوڑے کو چلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کا بیٹا گھوڑے سے گر گیا اور اس کے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کا باپ اسے اٹھا کر گھر لے گیا۔ گاؤں کے لوگ پھر ایک بار اس کے پاس آئے اور کہنے لگے تیرا ایک ہی بیٹا تو تھا، وہ بھی زخم سے مارا گیا ہے، تو تباہ و برباد ہو گیا، تیرے گھر میں مصیبتوں نے ڈھیرا ڈال دیا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ کی جنگ شروع ہو گئی اور جنگ بڑھتی گئی، لہٰذا لوگوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کیا جانے لگا۔ بادشاہ نے اپنے آس پاس کے علاقے کے سبھی نوجوان ہٹے کٹوں کو زبردستی لے کر اپنی فوج میں داخل کیا۔ اس آدمی کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ کسی کام کا نہیں تھا، لہٰذا بادشاہ کے لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ گاؤں کے وہ لوگ پھر سے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارے بیٹوں کو تو فوجی آئے اور زبردستی اٹھا کر لے چلے گئے اور فوج میں بھرتی کر لیا، تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تیرا بیٹا تیری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس آدمی نے کہا تم لوگ اس قابل نہیں کہ تمہارے ساتھ رہا جائے، یہ گاؤں ہی نالائق لوگوں کا ہے جو زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے کو ساری زندگی پر پھیلا کر اس کا نتیجہ نکال دیتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہارے درمیان اب نہیں رہوں گا اور میری اور تمہاری اب جدائی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے اور بیٹے کو ساتھ لے کر کسی دوسرے گاؤں میں چلا گیا۔ آئیے سنتے ہیں اڑنے والے گھوڑے کے بارے میں۔ کچھ وقت سے سوشل میڈیا پر پروں والے گھوڑے کی بات چل رہی ہے اور تصویریں بھی وائرل ہو رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی جگہ پر پروں والا گھوڑا دیکھا گیا، اڑنے والا گھوڑا دیکھا گیا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی اڑنے والا گھوڑا آج تک دیکھا نہیں گیا۔ یہ سب ایڈٹ کی گئی فیک تصویریں ہیں اور ان پر زیادہ دھیان نہ دینا چاہیے۔ ان فوٹوز کو وائرل کرنے کا ایک ہی مقصد صرف چند فالوورز اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، لہٰذا ان باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہمیں دوسری ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔